السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نظریے کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے کہ نظریے کی اقسام کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ پریویس ویڈیوز میں ہم نظریہ پاکستان کے بارے میں بھی مختصراً جان چکے ہیں کہ وہ کیا تھا، اسی طرح ہم نظریے کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ہے نظریے کی اقسام کے بارے میں۔ تو دیکھیے دوستو، نظریے کی ہمارے پاس بہت زیادہ اقسام ہے، لیکن ہم 3 اقسام پڑھیں گے، اور وہ کون کون سی ہے؟ مذہبی نظریہ یعنی ریلیجس آئیڈیالوجی، سیاسی نظریہ یعنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی، اور اقتصادی نظریہ یعنی اکنامک تھیوری۔ تو اب باری باری ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس مذہبی نظریہ یعنی ریلیجس آئیڈیالوجی۔ تو اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ ایسے نظریات جس کا مقصد کسی خاص مذہب کی بنیادی رہنما اصولوں کی روشنی میں ایک سیاسی اور معاشرتی نظام کا قیام ہوتا ہے، مذہبی نظریہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارا جو ہے تو ایک خاص قسم کا نظریہ ہوگا، وہ کس چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا؟ ہمارے مذہب کے ساتھ۔ ایک خاص قسم کا مذہب ہوگا، اس کے جو بنیادی رہنما اصول ہے اس کے اکارڈنگ، اس کی روشنی میں ہم جو ہے تو اپنی سماجی نظام اور معاشرتی نظام کا قیام کریں گے۔ یا سمپل الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ایسے نظریے، ایسے آئیڈیالوجیز جس کی بنیاد مذہب ہو، ریلیجن ہو، تو وہ کہلاتا ہے ریلیجس آئیڈیالوجی یا مذہبی نظریہ۔ فار ایگزامپل ہم ایک مثال لے لیتے ہیں جس سے آپ اچھے سے سمجھ سکو اس چیز کو۔ دیکھیں 1941 میں محمد رضا شاہ پہلوی جو تھا تو وہ ایران کا حکمران بنا۔ اب ایران میں تو زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں اور وہ بھی خود بھی مسلمان تھے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے وہاں پر اسلامی رولز کی بجائے مغربی رولز کو اپلائی کیا۔ وہاں ان کی جو ثقافت تھی، جو کلچر تھا ان کا، اس میں اسلامی اصولوں کو چھوڑ دیا اور مغربی اصولوں کے اوپر کہ مغربی اصولوں کی طرح اس کو بنایا۔ کس طرح؟ اس نے کیا کیا؟ مغربی لباس کو اپنایا، یعنی کہ مغربی لباس کو ان کی ثقافت کا حصہ بنایا۔ اسی طرح اسی کے دور میں جو ہے تو فلم وغیرہ اور یہ جو موسیقی وغیرہ ہے وہ ان کی ثقافت میں شامل ہونے لگے، جو کہ مغربی طریقے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس نے عورتوں کا جو حجاب ہے اس پر پابندیاں لگائی۔ اس نے علماء کی طاقت کو جو ہے تو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اب ان لوگوں کی سوچ کیا تھی؟ ان لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ وہ مسلمان ہیں اور انہوں نے اسلام ہی کے اصولوں کے مطابق، اسلام کے جو بنیادی رہنما اصول ہے اسی کے اکارڈنگ جو ہے تو زندگی گزارنی ہے۔ اب وہ ان کی سوچ، ان کی نظریے کے خلاف گیا تو لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، اور آخر کار 1979 میں محمد رضا شاہ پہلوی ملک سے فرار ہو گیا، ملک سے بھاگ گیا۔ اس نے بہانہ کیا اپنی صحت کا کہ میں ٹریٹمنٹ کے لیے دوسرے ملک جا رہا ہوں، لیکن اصل میں وہ ملک سے بھاگ گیا۔ تو دیکھیں نظریے کی پاور کو۔ اب یہ نظریہ جو ہے تو مذہبی نظریہ، ریلیجس آئیڈیالوجی تھی۔ کس طرح؟ ان لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کے اکارڈنگ زندگی گزارنی ہے، تو مذہب سے ریلیٹڈ جتنے بھی آئیڈیالوجیز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مذہبی نظریے یعنی کہ ریلیجس کہلاتے ہیں۔ اب ان کا مذہب اسلام تھا، انہوں نے اسلامی کے اکارڈنگ زندگی گزارنی تھی۔ اب وہ آ گیا محمد رضا شاہ پہلوی، تو وہ ان کی سوچ کے خلاف تھا، اس لیے لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور آخر کار وہ بھاگ گیا۔ اب نظریے کی سیکنڈ ون ٹائپ ہے ہمارے پاس پولیٹیکل آئیڈیالوجی یعنی کہ سیاسی نظریہ۔ اب دیکھیں سیاست کا لفظ جب بھی آتا ہے آپ کے مائنڈ میں کیا چیز آتی ہے؟ آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ بس ایک حکمران ہے، پالیسیز ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، آپ کی سوچ غلط نہیں ہے۔ حکمرانی سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں، جتنے بھی کام ہے وہ سارے انکلوڈ ہے سیاست میں یعنی پولیٹکس میں۔ اب اس کا ڈیفینیشن کیا ہے سیاسی نظریے یعنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا؟ کہ
ایسے نظریات جن کا مقصد ایک خاص قسم کا سیاسی نظام اور طرز حکومت کا قیام ہوتا ہے جو اس نظریے کے پیروکاروں کی سوچ کے مطابق ان کی زندگی میں بہتری لا سکے. یعنی کہ اس میں لوگ کیا کریں گے، ایک خاص قسم کا سیاسی نظام اور طرز حکومت کا قیام کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے تو اس نظریے کے پیروکاروں کے مطابق، یعنی جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے ان کی سوچ کے مطابق وہ طرز حکومت، وہ سیاست، وہ رولز ان کی زندگی میں بہتری لا سکے. ان مور سمپل ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں سیاست سے ریلیٹڈ جتنے بھی آئیڈیالوجیز ہیں پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر. اچھا، فار ایگزامپل یعنی کہ ایک حکمران آ جاتا ہے جو عوام کو پسند نہ ہو، وہ یعنی کہ عوام کو پسند نہ ہو تو ظاہر ہے عوام اسے ہٹائیں گے اس کے عہدے سے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی سوچ کے مطابق ان سب کا ایک نظریہ ہوگا نا، ظاہر ہے سب کو پسند نہیں آئے تو ان سب کی ایک سوچ ہوگی نا کہ انہیں یہ نہیں پسند، انہیں کس طرح کا حکمران پسند ہے. یا ایک ملک میں کوئی رول ہے جس سے سب لوگ ایگری کر رہے ہیں، اب اس رول میں یا اس پالیسی میں چینج آ جاتا ہے، اب سارے عوام اس کی مطلب کہ سارے عوام جو ہے اس کے خلاف ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان سب کی ایک سوچ ہوگی، تبھی تو وہ اس کے خلاف جائیں گے. تو وہ کیا کریں گے، اس رول کو ہٹائیں گے، وہ ایسے رولز اور ایسا حکمران اپنے لیے چوز کریں گے جو ان کی سوچ کے مطابق ان کی زندگی میں بہتری لا سکے. اب اکنامک تھیوری یعنی اقتصادی نظریہ کیا ہے؟ تو ایسے نظریات جو کسی قوم کو درپیش اقتصادی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں اقتصادی نظریہ کہلاتا ہے یا اقتصادی نظریات کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا کرتے ہیں، اقتصادی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں. اقتصادی کا نام جب لیا جاتا ہے نا اقتصادی مسائل تو ہمارے مائنڈ میں کیا آتا ہے کہ یہ معیشت سے ریلیٹڈ کوئی مطلب مسائل ہے، کاروبار سے ریلیٹڈ کوئی مسائل ہے. تو ایسے نظریے، ایسے آئیڈیالوجیز جو ہماری اقتصادی مسائل کا حل پیش کرے اقتصادی نظریات کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل اب ایک رول آ جاتا ہے کہ کسانوں پر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس سے ان کی معیشت جو ہے وہ افیکٹ ہوگی نا، وہ زیادہ ٹیکس دیں گے تو ان کی معیشت جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو جائے گی. تو اب یہ سارے کسانوں کی سوچ ہے کہ ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ رول ختم کر دیا جائے، اس طرح نہ ہو، انہیں اتنا ٹیکس دینا چاہیے، اتنا مناسب ہے، اتنا مناسب نہیں ہے. تو یہ سب کی سوچ ہے نا، سارے کسانوں کی سوچ ہے، اس لیے ہم اسے نظریے کا نام دے دیں گے اور وہ کیا کریں گے، وہ پھر اس کے لیے اسٹرگلز بھی کریں گے کہ وہ اس کو اچیو کرے. تو اس طرح کے نظریے ہمارے پاس اقتصادی نظریے یعنی اکنامک تھیوری کہلاتے ہیں. تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.